رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک سورہ فاتحہ میں شامل فرمائے سید الطاف حسین ابن سید حسین، سید نذیر الحسن ابن سید سردار علی، محمود علی حسین لوسا، مرحومہ رخسانہ بنت حسن علی بند علی، اور اپنے تمام مرحومین کے لیے اس بارگاہ کی خدمت گزاران کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمدعوم، غالب بعزتہ غیر مغلوب، ظاہر بدلائلہ غیر محجوب، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، پورے قرۂ ارض پر جہاں پر بھی اسلام اور رسول اسلام کے ماننے والے زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے یہ شب و روز یقیناً ذکر ملیکۃ العرب میں ہی گزر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ تقاضا بھی ہے کہ جس مال خدیجہ کے صدقے یہ اسلام دنیا بھر میں پھیلا، یہ قرآن دنیا کو نصیب ہوا، یہ ایمان دنیا کو نصیب ہوا، اور یہ رمضان دنیا کو نصیب ہوا، تو پھر تقاضا احسان یہ ہے کہ ہر روزہ کھولنے سے پہلے شکریہ خدیجہ ادا کیا جائے، ہر تلاوت سے پہلے خدیجہ کا شکریہ ادا ہو، ہر نماز سے پہلے خدیجہ کا شکریہ ادا ہو۔ حق تو یہ ہے کہ اسلام کے پرچم پر اگر نام خدیجہ ہو تو شاید احسان خدیجہ کا کچھ احسان ادا ہو جائے۔ پروردگار عالم نے اس شہزادی کو غیر معمولی مقام عطا فرمایا ہے۔ جس زمانے میں کوئی مرد رسول السلام کی حمایت کو تیار نہ تھا، اس زمانے میں تنہا خدیجہ نے نصرت اسلام کا پرچم اٹھایا، اور ایسی نصرت اسلام کی کہ اچھے اچھے دیکھتے رہ گئے۔ چنانچہ رمضان المبارک کے اس عشرے کی یہ آخری تاریخ 10ویں رمضان المبارک یہ منسوب ہوتی ہے ملیکۃ العرب کے وفات سے، وصال سے، رحلت سے، شہادت سے، اور میں نے اس مجلس کے لیے جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا ہے وہ آیت بھی سورہ محمد مصطفیٰ کی ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی پوری زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہے، یعنی 63 سال کی پوری زندگی کے اندر یا تو پیغمبر
خدیجہ کے ساتھ رہے ہیں یا خدیجہ کے بعد خدیجہ کی یادوں کے ساتھ رہے ہیں؟ تو پیغمبر کا پوری زندگی کا جو معمول گزرا ہے وہ جناب خدیجہ کو یاد کرتے کرتے گزرا ہے۔ عورت کی خوشبختی ہے کہ اس کے جانے کے بعد بھی قدم قدم پر اس کا شوہر اسے یاد کر رہا ہو۔ ذرا تصور تو کیجئے نا کہ گھر ازواج سے بھرا ہے پھر بھی خدیجہ کی یاد نہیں جاتی، تو کوئی تو مقام اور کوئی تو مرتبہ خدیجہ کا ایسا رہا ہوگا۔ چنانچہ سورہ مبارکہ محمد کی 7ویں آیت کا ایک ٹکڑا ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ یقیناً حضرت مولانا تشریف فرمائے، اہل علم تشریف فرمائے، بزرگان کثیر تعداد میں ہیں، تو نوجوانوں کے لیے چند ایک جملے جو میری اور آپ کی یوں کہیے کہ عاقبت اور نصیحت کے لیے اور افادے کے لیے ہوں گے۔ سورہ محمد کی 7ویں آیت حق سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اے ایمان لانے والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، دیکھو اگر تم مسلسل نصرت الہی کرتے رہے تو یاد رکھو اللہ تمہاری نصرت کرتا رہے گا۔ یہ بڑا سیدھا سا قاعدہ ہے قرآن کا، اگر تم اللہ کی مدد کرتے رہے تو اللہ تمہارا مددگار بنا رہے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اس کی مدد کی دلیل یہ ہوگی کہ وہ کسی میدان میں تمہیں فرار نہیں ہونے دے گا بلکہ ثبات قدمی عطا فرمائے گا، تمہارا قدم ہر مقام پہ ثابت رہے گا۔ اس آیت میں اللہ نے اہل ایمان سے نصرت کا مطالبہ کیا ہے، مدد کا مطالبہ کیا ہے کہ تم سب اللہ کی مدد کرو۔ عجیب و غریب معاملہ یہ ہے کہ اللہ پہلے مسلمانوں سے مدد مانگ رہا ہے، اس کے بعد کہتا ہے میری مدد کرو گے تو میں تمہاری نصرت کروں گا، تمہیں دیواریں کالی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں خود بخود تمہارا مددگار بن جاؤں گا، تمہیں پکارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو میں ثابت قدمی عطا کر دوں گا۔ چنانچہ اس آیت میں ایک جملہ قابل غور ہے اور اسی جملے سے گفتگو کو اپنے مقام پر لے کے جانا ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ نصرت پروردگار، مددگار اللہ کا کیسے بنا جا سکتا ہے، اللہ کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے، یہ ہماری گفتگو کا بس یوں کہیے کہ مغز ہے اور عنوان ہے۔ آپ زمانے میں کسی کی مدد کرتے ہیں، اگر آپ صاحب ثروت ہیں تو پیسے سے اس کی مدد کرتے ہیں، اگر آپ صاحب مراسم ہیں، آپ کے مراسم اور تعلقات بڑے اچھے ہیں تو آپ اپنے مراسم اور تعلقات کو حرکت میں لا کے کسی کی مدد کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس افرادی قوت ہے تو آپ افرادی قوت کے ذریعے سے کسی کی مدد کرتے ہیں، آپ کے پاس نہ مال ہے نہ تعلقات ہے نہ افرادی قوت ہے، دی ہوئی زبان ہے تو اخلاقی حمایت کر کے بعض اوقات کسی کی مدد کرتے ہیں۔ سوال میرا محترم مجمع سے یہ ہے کہ ان میں سے کون سی نصرت ایسی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے اور اللہ کو اس کی ضرورت ہے؟ یعنی کون سا خزانہ ایسا ہے جو اللہ کی مدد کر سکتا ہے؟ کون سا افراد کا ٹولہ ایسا ہے جو اللہ کی مدد کر سکتا ہے؟ کس کا اخلاقی بیان ایسا ہے جو اللہ کی مدد کر سکتا ہے؟ اور کون سا ادارہ ایسا ہے جو اللہ کی مدد کر سکتا ہے؟ صبح شام تو کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی عبادت کرتے اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو جب صبح و شام اس سے مدد مانگ رہے ہو تو وہ تم سے مدد مانگ رہا ہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ آیت تو سنی ہے 4 سال، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھول گئے 4 دن میں بھول گئے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ نستعین اون سے نکلا ہے، اون مدد، نعت علی مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب، علی کو پکارو تم علی کو مددگار پاؤ گے۔ اون کا معنی مددگار، مدد کرنے والا، استعانت سے نکلا ہے، اسی سے نستعین نکلا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ توجہ فرمائیے آپ۔ تو اب آپ اندازہ یہ لگائیں کہ آخر اللہ نے قرآن مجید میں جو کہا، سورہ محمد کی 7ویں آیت کے ٹکڑے میں کہا کہ میری مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ کی مدد کیسے کی جائے؟ کون سی مسجد کے باہر چندے کا اتنا بڑا باکس لگے کہ وہ پیسہ جمع ہو تو اللہ کے دین کی مدد ہو؟ کون سی جماعت کا ریلا میدان میں نکلے تو کہا جائے فلاں مذہبی جماعت اللہ کی حمایت میں باہر آئی؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ کون سے ایسے خوش بیان خوشگلو افراد اخلاقی بیان اللہ کی حمایت میں دیں کہ اللہ کی تائید ہو جائے؟ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ تو پھر یہ جو اللہ کہہ رہا ہے ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔
ذرا مدد کا مزاج سمجھیے گا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آخر اللہ کی مدد ہوتی کیسے ہے؟ دیکھیے آپ کا فلاں عزیز حیدرآباد کے شہر میں گیا، وہ شہر میں اجنبی تھا، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اتفاق سے کسی کام کے مسئلے میں پھنس گیا، اس کا کوئی جان پہچان والا نہیں تھا، اس نے کراچی میں آپ کو فون کیا اور کہا میں حیدرآباد میں فلاں مقام پہ پھنس گیا ہوں، اگر میرے لیے کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ اب آپ یہاں سے بھیج کچھ نہیں سکتے، بندے آپ نہیں بھیج سکتے۔ آپ نے کہا گھبراؤ نہیں، حیدرآباد میں میرا جاننے والا بندہ ہے، اسے فون کیا، کہا ہمارا بندہ آپ کی طرف آیا ہوا ہے، آپ ہمارے بڑے محسن ہیں، بڑے ہمارے مرشد ہیں، اگر اس کی آپ نے فلاں کام میں آسانی کر دی تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے، ایسا ہوگا جیسے آپ نے ہماری مدد کر دی ہے۔ اب بندہ آپ کا تھا دور، اس کی مدد کی کسی اور نے، یہ کہلائے گا آپ کی مدد کر دی گئی۔ اللہ نے کہا بے وقوف، ہمیں تمہارا مال نہیں چاہیے، ہمیں تمہارے تنظیمی جتھے نہیں چاہیے، ہمیں تمہاری اخلاقی بیان اور کانفرنسز نہیں چاہیے، ہم اپنی کتابوں کو تمہارے درمیان بھیج رہے ہیں، اپنے نبیوں کو تمہارے درمیان بھیج رہے ہیں۔ دیکھو اگر کبھی داؤد پر مشکل زمانہ آ جائے تو داؤد کی مدد کر دینا، ہم سمجھیں گے ہماری مدد کر دی۔ عیسیٰ کی مدد کرنا، ہم سمجھیں گے ہماری مدد کر دی۔ موسیٰ کی مدد کرنا، ہم سمجھیں گے ہماری مدد کر دی۔ جملہ تو اب آپ کے حوالے کرنا ہے، میں مکے کی پہاڑیوں کے بیچ میں محمد کو بھیجوں گا، کبھی محمد پر مشکل وقت آئے محمد کی مدد کرنا، ہم سمجھیں گے ہماری مدد کر دی۔ مجھے فرمائیے آپ سلامت رہے، سلامت رہے، ماشاء اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی۔ توجہ فرمائی آپ نے، دیکھیے توریت اللہ کی کتاب جس پر نازل ہوئی، اس کا نام موسیٰ علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی جو کتاب لے کر آئے وہ زبور۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی جو کتاب لے کر آئے وہ انجیل۔ اللہ نے کہا دیکھو ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، ہماری کتاب تمہارے درمیان نبی لے کر آ رہا ہے، اس نبی کی نصرت کرنا، اس کے ساتھ اس کی تائید کرنا، اس کی حفاظت کرنا، تو ہم سمجھیں کہ تم نے ہماری مدد کری ہے، تم ہماری مدد تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے، ہمارے نبیوں کی مدد کرنا، ہم سمجھیں کہ تم نے ہماری مدد کی۔ اب ذرا محفوظ فرمائیے، اب میں گفتگو کی بارڈر لائن کے قریب ہو رہا ہوں۔ پروردگار کیا تیری مدد کا کوئی کرائٹیریا ہے یا کہیں سے بھی کوئی بھی منہ اٹھا کر آئے اور تیرے دین کی مدد کرنے لگ جائے؟ کوئی کرائٹیریا ہے یا کوئی اوپن تو نے گراؤنڈ چھوڑا ہوا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، ہم نے اپنے دین کا ایک اصول بنایا ہے۔ بارالہ وہ اصول کیا ہے کہ میں نے قرآن میں لکھ دیا ہے، وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، میں نے اصول دے دیا ہے کہ میں کبھی بھی گمراہوں سے اپنے دین کی تائید نہیں لیتا۔ توجہ رکھیے گا جناب گرامی، دورہ بخاری نہیں ہو رہا کہ میں کوئی بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں، آیت قرآن ہے۔ بخاری کی روایت پرنٹنگ میں آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اللہ کا کلام آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، بھئی یہ مضلین نکلا ہے ضالین سے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ضالین سے نکلا ہے مضلین، گمراہ افراد۔ بھئی گمراہ کون؟ مشرک، کافر، بے دین، اسی کو گمراہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے دین کی مدد گمراہوں سے نہیں لیتا۔ اسی کو الٹا کر لیں، یہی تو اردو کا مزہ ہے۔ اس کا مطلب اللہ گمراہوں سے دین کی مدد نہیں لیتا، اس کو الٹ کر لیں، دین کی مدد کرنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ نہیں کری، دو جوان میرے ساتھ بولیں، بزرگ تو اپنے حصے کی داد دیے بیٹھے، جوان بزرگ نہ بنے، بزرگوں نے اپنے زندگی کی داد دے دی ہے، ان کا بیٹھنا ہی میرے لیے بہت ہے۔ اتنا ہو جاتا ہے سینہ چوڑا جب سفید ریش بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے کہا ہم گمراہوں سے دین کی تائید نہیں لیتے، اس کا مطلب جو بھی دین کا مددگار ہو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے ذرا تاریخ کی طرف اور آئیے اس اجڑے ہوئے نصاب کی طرف جو 1 سال کے لیے آپ کی گردنوں پہ تھوپ دیا گیا ہے۔ کچھ خبر ہے 1 سال کے لیے جو تعلیمی نصاب آپ کے اور میرے بچوں پہ تھوپا گیا ہے 8ویں کلاس تک کا، اس کو جھیلنا تو پڑے گا۔ وہ کہہ چکے بھائی کروڑوں روپے کا چھپا ہے، لہٰذا اب تو یہی پڑھنا پڑے گا، اگلے سال تمہارے مولویوں کی بات مان لیں گے، جو کہہ رہے ہو وہ ڈال دیں گے۔ تو 1 سال تک اپنے بچوں کے مجلسی نصاب پہ بڑا زور دیجئے گا، کان پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے مجلس میں لائیں، ایسا نہ ہو اسلامیات پڑھ کے بچہ بگڑ جائے۔
میں بڑا کھلا کہتا ہوں، اس لیے نہ کسی تنظیم سے تعلق ہے، نہ کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، اپنا کماتا ہوں، اپنا کھاتا ہوں۔ تعلیمی نصاب پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا لکھا گیا ہے، بزدل کو فرار کو فرار کو کرار، کرار کو فرار بتایا ہے، مال دینے والے کو لینے والا، لینے والے کو دینے والا بتایا ہے۔ تو جہاں اسلامیات کا یہ حال ہو جیسے اتری ہوئی الٹی قمیص، تو ہم تعلیمی نصاب پہ زیادہ اعتبار نہیں کر سکتے، ہم مجلسی نصاب پہ بھروسہ کرتے ہیں جس کے دینے والے سجاد اور زینب کبریٰ ہیں۔ یہ نظام کسی نے تعصب میں نہیں بنایا ہے، اس مجلسی نصاب کو تیار کرنے والے سید سجاد اور زینب کبریٰ ہیں۔ تب آپ غور فرمائیے، لکھا ہوا یہ ہے، سب نے لکھا ہے، بال اتفاق لکھا ہے۔ آپ کسی کو بھی لے کر آ جائیں، میں کتاب سے دکھا دوں گا۔ حد یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند کے متفقہ عالم دین مانے جاتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی بڑا نام ہے۔ اس کے بعد آ جائیں مولانا یوسف بنوری، جن کے نام پہ بنوری ٹاؤن آپ کا بنا ہوا ہے۔ ان اکابرین دیوبند نے اپنی کتب میں لکھا، جہاں ابو طالب کا تذکرہ ہو وہاں جناب اور حضرت کے الفاظ استعمال کیے جائیں اور ان کا ذکر خیر سے کیا جائے، کیونکہ ان کو برا کہنے سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اتنا بڑا حوالہ دے رہا ہوں میں۔ اللہ یا رسول اللہ، یا توجہ رکھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت قلیل وقت ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام بلند سے بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت قلیل وقت ہے، میں چاہ رہا ہوں اس میں کچھ معروضات جوان دوستوں کی خدمت میں عرض ہو جائیں، بزرگوں سے دعائیں لے کے چلا جاؤں۔ دیکھیے حضرت ابو طالب کے حوالے سے سب نے لکھا، کہتے ہیں کہ جب ہم ابو طالب کی سیرت پڑھتے ہیں تو ابو طالب کی سیرت میں نصرت دین الہی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ کہیں نہیں لکھا ابو طالب نے دین کی جڑیں کاٹی ہوں، کہیں نہیں لکھا ابو طالب دین کی جڑیں کاٹی ہوں۔ سب نے لکھا کہ ابو طالب کی پوری زندگی، وصیت پڑھیں حضرت ابو طالب کی جو جاتے جاتے اپنے بچوں کو کر رہے ہیں، فرماتے جاتے ہیں محمد کے ساتھ جڑے رہنا، اس کا دین بہترین دین ہے، اس کا دین بہترین دین ہے۔ خطبہ نکاح کے جملے پڑھیں، وہاں جو دین کی تعریف کر رہے ہیں، پیغمبر کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ایک بات متفقہ طور پر تمام مورخین نے لکھی کہ ابو طالب علیہ السلام نے کبھی بھی دین کے خلاف کسی تحریک کا حصہ بننے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہمیشہ دین کے خلاف اٹھنے والی ہر تحریک کا سر کچلا ہے۔ سب نے لکھا ہے۔ اب ایک جملہ بڑی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ سب نے لکھا کہ ابو طالب نے دین کی ہمیشہ خدمت کی، کبھی دین کی جڑ نہیں کاٹی۔ قرآن کہہ رہے ہیں ہم اپنے دین کی تائید گمراہوں سے نہیں لیتے۔ ہمت اور گردہ پیدا کر مولوی یا تو کہہ دے کہ ابو طالب دین کا مددگار نہیں ہے، یا تو فتویٰ بدل لے کہ ابو طالب کافر نہیں ہے، مومن ہے، یا تو آیت کو ماننا چھوڑ دے یا فتویٰ بدل لے، یا تو فتویٰ بدل۔ سلامت رہنا، سلامت۔ توجہ فرمائی بھائی، دو ہی باتیں ہیں، یا تو آیت کو بدل دے، یہ 73 کا آئین نہیں ہے کہ تیرے دھرنے سے قرآن کی آیت بدل جائے، یہ آئین پاکستان نہیں ہے کہ تو دھمکیاں لگائے تو پھر قرآن مجید بدل جائے۔ اللہ کا کلام 1443 سال سے اٹل ہے۔ ہم گمراہوں سے دین کی مدد نہیں لیتے۔ اس کا مطلب جو بھی دین کا مددگار ہے وہ گمراہ کم سے کم نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب نے مال خرچ کیا، تائید و طاقت خرچ کی، خدیجہ نے مال خرچ کیا، خدیجہ نے مال خرچ کیا۔ عزیزوں، سارے مرد ایک طرف، خدیجہ تنے تنہا ایک طرف کھڑی۔ علی کو تو ڈال دیا بچوں کے کھاتے میں، اس لیے کہ مردوں میں کسی کو ایڈجسٹ کرنا تھا، عورتوں میں کیا کرو گے؟ شکر ہے کہ نہیں کہا بچیوں میں خدیجہ پہلے امتحان لے آئی، ایمان لائی۔ سب نے لکھا عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ ہے۔ ہمیں اس پہ بھی تحفظات ہیں۔ ایمان لاتا وہ ہے جو ایمان سے کبھی دور رہا ہو، اور جو بار بار تھپکی دے کر یہ کہتی رہی ہو گھبرائیں مت، آپ کا دین سچا ہے، آپ کے پاس فرشتہ آئے گا قرآن لے کر، وہ ایمان لاتی نہیں ہے، بتاتی ہے، جتاتی ہے۔ یہ ایمان لانے والی کہانی ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے، ہمارے یہاں ایمان بتایا جاتا ہے۔ حضرت علی بچوں میں ایمان لائے، شرم نہیں آتی؟ جو کل ایمان ہو وہ ایمان لائے گا؟ توجہ نہیں کر رہے ذرا۔ یا علی، یہ
یہ میرے سامنے تہذیب بیٹھی ہے، بر صغیر کی تہذیب کے امین بیٹھے ہیں، پیدائش سے لے کر کوئی 36 بچے کی رسمیں ہیں، اس کے کان میں اذان چلیے تو مشروع ہے، عقیقہ بھی مشروع ہے، بال منڈوانا بھی مشروع ہے، اس کے بعد صاف سوا مہینہ تو چھٹی تو یہ تو وہ تو فلاں تو ڈھمک. مجھے ڈھونڈ کر بتاؤ کیا کسی گھرانے میں کلمہ پڑھانے کی رسم آج تک ہے یا نہیں ہے؟ یہ جتنے بیٹھے چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں ایک بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوا. میں نے کہا تو مسلمان کیسے بنا؟ کہنے لگے مولانا عجیب باتیں کر رہے ہیں، میرے تو ابا مسلمان تھے، مجھے کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا عجیب بات ہے، تیرا ابا مسلمان ہو تو کلمہ نہ پڑھے، تو 1443 سال بعد مسلمان بنا پھر رہا ہے. جس ابو طالب نے کلمہ پال کے بڑا کر دیا ہو، ایک زانو پہ محمد رسول اللہ. مجھے فرمایا سلامت رہے ہم سب، ماشاءاللہ. لگ رہا ہے 12 امامی خدیجہ کا تذکرہ کر رہے ہیں آج. اس ناشری میں خدیجہ کے تذکرے کا مزہ آ رہا ہے. بھئی ججتا ہی 12 امامیوں کے منہ پر ہے، یہ تذکرہ ججتا ہی 12 امامیوں کے منہ پر ہے. آدھے ادھوروں کا کام نہیں ہے خدیجہ کا تذکرہ، اس لیے کہ خدیجہ کی پوری امانت ہم تک پہنچی ہے. الحمدللہ جو ہمارا آخری وارث ہے آج بھی وہ خدیجہ کا ہی بیٹا ہے. کسی اور کے زیر نگر ہم حکومت میں زندگی نہیں گزار رہے. اور جملہ کہہ دوں چونکہ موسم چل رہا ہے تو جملہ سن لیں. ہمارا رہنما وہ ہے جسے کسی کے عدم اعتماد کا خوف نہیں ہے چونکہ وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. ہمارا نصیب ایسا ہے ہم نے غدیر سے لے کر آج تک کسی ایسے پر اعتماد ہی نہیں کیا جو عدم اعتماد کی آندھی میں اڑ کر چلا جائے. ہم نے تو اعتماد ہی اسی پر کیا ہے. عدم اعتماد. بھائی عدم کا مطلب کیا ہے؟ عدم کا مطلب نہ ہونا. عدم کا مطلب نہ ہونا. عدم ضد ہے وجود کی، وجود کا مطلب ہونا، عدم کا مطلب نہ ہونا. عدم اعتماد نہ ہونا. اچھا اعتماد نہیں تھا تو چلے گئے. اچھا میں انتہائی غیر سیاسی آدمی ہوں، یہ ذہن میں رہے، اور جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ مجھے آخری لمحے تک ممبر پہ غیر سیاسی رکھے. ممبر علی اولاد علی کا ہے، لیکن میں تو ایک مزاح تباہ کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں. دیکھیے عدم اعتماد کا مطلب کیا ہوا؟ جب اعتماد نہ ہوا تو چلے گئے. اس کا مطلب کہ اتنا کمزور منصب ہے کہ اگر اعتماد کی کرسی ذرا سی ادھر ادھر ہوئی تو اقتدار کا جنازہ وہاں پڑا ہوتا ہے. تو ایسے اقتدار پہ فاتحہ نہ پڑھ دی جائے کہ 175 اوباش اٹھ کر کہیں سے اعتماد کا ووٹ لائیں اور حکومت ختم ہو جائے. ایسے امام کو نہ مانے کہ اس کے آنے کے لیے خدا قیامت کو روک کے رکھے، ساری دنیا میں امامت مہدی قائم ہو جائے. ہم نے ایسے کو مانا ہے جس کے آنے کا ریفرنڈم نہیں ہوگا، الیکشن نہیں ہوگا، کعبے سے آواز آئے گی حجت خدا ظہور کر چکی ہے، جو اپنا بھلا چاہتی ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ جا کر دے دے. الحمدللہ ہم نے غیبت کے زمانے میں بھی اسی امام کی بیعت کر رکھی ہے. تب آپ غور فرمائیے کہ ابو طالب حامی دین پروردگار، اور جب ابو طالب کا تذکرہ ہو رہا ہے تو پھر خدیجہ کا مان لگ رہا ہے. کون خدیجہ؟ کون خدیجہ؟ کل سے یہ وقت آ گیا، اپنی تو باتیں کم ہی کر رہے ہیں، ہر جگہ یہی کہنا پڑ رہا ہے کہ نہیں بھائی 40 سال کی نہیں تھی، 25 سال کی تھی، نہیں بھائی 2 شادیاں پہلے نہیں کی تھی، کنواری تھی، نہیں بھائی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، پہلی بیوی رسول کی تھی. یعنی مسلمانوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. جس کا رشتہ علی و فاطمہ سے نکل آئے اس کے کردار کو ایسا گراتے ہیں نعوذ باللہ. 25 کو لکھ دیا 40، 25 کو لکھا 40 کہ حضور 25 کے تھے اور خدیجہ 40 کی تھی، اور 2 عقد پہلے کر چکی تھی، اور 2 بیٹے تھے، اور یہ تھا اور وہ تھا. تو جمہوریت ہے، آپ کو حق ہے جو چاہے کہتے پھرے. یہی تو ہمارا دل ہے، اسی کو شرح صدر کہتے ہیں. جو منہ میں آتا ہے آپ کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ اندھا اگر شور مچائے سورج نہیں ہے تو سورج غائب تھوڑی ہو جاتا ہے. اندھا اندھا ہی رہا کرتا ہے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو اس قدر کمزور کرنے کی تاریخ میں کوشش کی، لیکن ایک جملہ تو سب نے لکھا، ایک جملہ سب نے لکھا کہ جناب خدیجہ کو جاہلیت کے زمانے میں بھی طاہرہ کہا جاتا تھا. طاہرہ بڑا لقب ہے، میں نے کتب اہل سنت میں پڑھا ہے. طاہرہ کہا جاتا ہے. پورا صبح سے لے کے شام تک ہو گیا اہل سنت کے علماء طاہرہ 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 کہہ رہے ہیں.
میں نے کہا مفتی صاحب جب طہارت و نجاست کے احکام نہیں تھے تو طاہرہ کہاں سے ہوئی؟ اس کا مطلب تھی کوئی کہ جسے اسلام سے پہلے بھی طہارت کا پتہ تھا، جبھی تو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ اب جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، جب ماں اتنی طاہرہ ہو تو پھر آیے تطہیر اسی کی بیٹی کے گھر میں اترتی ہے، کسی اور کے گھر میں نہیں اتر سکتی ہے۔ ماں طاہرہ ہے اور تطہیر فاطمہ کے گھر میں نازل ہو رہی ہے۔ وہ بی بی کہ جو تاجرہ، ملیکۃ العرب، عرب کی ملکہ، عجم اور عرب کے اندر جس کی تجارت کا ڈنکا بجتا ہو، جس کا مال تجارت مکے کے بازاروں سے نکل کر شام کی عالمی منڈی تک جاتا ہو، جس کے اونٹوں کی تعداد 70 سے 80 ہزار کے قریب مورخین نے لکھی، جس کا ایک سرا مکے سے ملتا تھا، دوسرا سرا روم اور مصر اور یمن کی سرحدوں سے ملتا تھا، بناتی بھی خود تھی، بیچتی بھی خود تھی، ساری منڈیوں میں مال خدیجہ بکتا تھا۔ اس زمانے کی کوئی جو انتہائی تجارت کرنے والی خاتون ہے، اس کا نام خدیجہ ہے، خویلد کی بیٹی ہے، اور اس قدر راست گو ہے کہ مکے کے کافروں کا کہنا یہ ہے کہ تجارت کا مزہ تو خدیجہ کے ساتھ ہے، جو کہتی ہے وہ پورا کرتی ہے۔ سود کا نظام خدیجہ کے مال تجارت میں نہیں ہے، خدیجہ جو دیتی ہیں اتنا ہی واپس لیتی ہیں۔ سود میں یہی تو لکھا ہے نا کہ اگر شرط لگا کر واپس لینا ہے تو وہ حرام ہے، لیکن اگر اگلا بغیر شرط کے آپس میں طے کیے خود اضافی طور پر کچھ آپ کو دے رہا ہو، اس کو علماء نے سود نہیں کہا۔ خدیجہ اس زمانے کے اندر سود سے متعارف ہے۔ اور پھر طہارت کا عالم یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ دیکھو کلمہ پڑھ کے تو اور بھی بہت سے لوگ آئے ہیں اور آئیں گے، لیکن فرق یہ ہے کہ کوئی کافر سے آ رہا تھا، کوئی بت پرست تھا، کوئی مشرک تھا، کوئی یہودی تھا۔ خدیجہ نے ایک لمحے کے لیے بت پرستی نہیں کی۔ بھائی ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ جملہ کہہ دیتا ہوں عزیزان گرامی، دیکھیے فاطمہ بنت محمد کا شرط یہ ہے کہ وہ 11 اماموں کی ماں ہے، وہ خود کو 12 اماموں کی ماں نہیں کہہ سکتی۔ کوئی جملہ کہہ رہا ہوں، فاطمہ زہرا اپنے کو 12 اماموں کی ماں نہیں کہہ سکتی، لیکن سلام ہو فاطمہ بنت اسد پر جو کہہ سکتی ہے میں 12 اماموں کی ماں ہوں، میرا بیٹا بھی میرا پہلا امام ہے، اس کی نسل کے 11 امام بھی میرے امام ہیں۔ تو جناب خدیجہ کی تجارت اتنی مشہور، اور وہ بی بی کہ جو راست کو سچی، جس زمانے میں کوئی نہیں ہے کہ جب پیغمبر کی تائید و نصرت کرے، خدیجہ کا دل حضور کی طرف جھکتا ہے۔ روایت میں لکھا ہے کہ حضور نے جب پہلا قافلہ بھیجنا چاہا رسول اللہ کے ساتھ، تو رسول اللہ سے کہا کہ بتاؤ کس کے قافلے کے ساتھ تجارت میں جانا پسند کرتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں خدیجہ کے قافلے میں جانا پسند کرتا ہوں، کیونکہ خدیجہ کا معاملہ بالکل ویسا ہے جیسا شریعت الہی کا حکم ہے۔ چنانچہ خدیجہ کو پیغام پہنچایا گیا کہ آپ کا فلاں قافلہ اب کی برس میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ لے کر جائے گا۔ بس یہ گفتگو سماعت فرمائے، میں نتیجے کی طرف جا رہا ہوں۔ جناب خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ دیکھو اب جو قافلہ جا رہا ہے یہ انتہائی اہم ہے، ایک لفظ کو سنیے گا، میں بہت شکر گزار ہوں۔ فرمایا میسرہ سے کہ دیکھو اب جو قافلہ جا رہا ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اس کی سرپرستی مکے کے شریف ترین خاندان کے اشرف فرد کے ہاتھ میں ہے۔ نہیں میرے عزیزو، ابھی قرآن نہیں اترا ہے، ابھی جبریل نہیں آئے، ابھی وحی نہیں اتری ہے، ابھی دین کا اعلان نہیں ہوا، ابھی ذوالشیرہ نہیں آئی، ابھی قولوا لا الہ بھی نہیں کہا گیا، ابھی تو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ خدیجہ کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کے شریف ترین گھرانوں کے اشرف فرد کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، یہ خدیجہ کا عقیدہ ہے۔ فرمایا سنو، ابن عبداللہ کا قافلہ ساتھ جا رہا ہے اور محمد بن عبداللہ ہمارے قافلے کو لے کر جا رہے ہیں۔ پہلا جملہ کا سنو، کبھی ان کی آواز پر اپنی آواز کو رستے میں اونچا نہیں کرنا۔ آپ سلامت رہے، بزرگ تو پہنچ گئے، جوانوں کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ خدیجہ نے قرآن آنے سے پہلے کیا کہا؟ محمد کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا۔ ایک فرمایا میسرہ سن، کبھی راستے میں اگر چل رہا ہو تو محمد سے آگے قدم نہیں بڑھانا، محمد کے پیچھے پیچھے رہنا۔ نمبر 3، جب کبھی ایک خان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو تو محمد سے پہلے کھانے میں ہاتھ نہ ڈالنا۔ اور نمبر 4، محمد کے ایک ایک عمل پہ نظر رکھنا، مجھے آ کر بتانا کہ کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیا معاملات تھے۔ میسرہ نے کسی اچھے غلام کی طرح ساری چیزوں کو ازبر کر لیا۔ قافلہ چلا، میسرہ کہتا ہے میری ذہن میں خدیجہ کی ساری باتیں تھی۔
خدیجہ نے ایک اور نشانی بتائی تھی. خدیجہ نے کہا میسرہ جب ابن عبداللہ اپنے گھر سے برآمد ہو تو دیکھنا کوئی بادل کا ٹکڑا تو محمد کا پیچھا نہیں کر رہا. میسرہ کہتے ہیں جیسے ہی ابن عبداللہ گھر سے باہر آئے میں نے دیکھا چلچلاتے دھوپ کے موسم میں ایک بادل کا ٹکڑا چھتری بن کر آیا, محمد کے سر پہ سائبہ کیا. جہاں جہاں محمد کی سواری جاتی رہی سایہ سر پہ جمتا رہا. تین درختوں کے پاس سے محمد کا اونٹ گزرتا رہا, درخت جھک جایا کرتے تھے, یہاں تک کہ جب محمد گزر جاتے درخت واپس کھڑے ہو جایا کرتے. اگر کسی جگہ پڑاؤ کرتے تو کنکروں میں جنبش دیکھی جاتی, پانی ابلنے لگتا. جس دسترخوان میں ہاتھ ڈال دیتے سارا قافلہ کھا لیتا تھا, کھانا اتنے کا اتنا رہ جاتا تھا. سارے واقعات بیان ہوتے رہے. اور اب جب قافلہ پلٹا ہے, کچھ دن کے بعد قافلہ پلٹا, اب خدیجہ نے یہ نہیں پوچھا منافع کتنا ہوا, یہ نہیں پوچھا بکا کتنا. خدیجہ تو اب اپنے عقیدے کی تصدیق دیکھنا چاہ رہی ہے. اپنے چچا ورقہ بن نوفل کو بلایا, ادھر سے غلام میسرہ کو بلایا. اب کہا میسرہ بتا تو نے کیا دیکھا. میسرہ کی جسم کب کبھی تاری ہوئی. کہتا میں نے دیکھا جیسے ہی محمد بن عبداللہ گھر سے باہر آئے ایک بادل ان کے سر پر آیا. خدیجہ نے کتاب کو کھولا, پڑھ کے کہا سچ کہا تو نے, آخری نبی کی نشانی یہ ہے کہ بادل اس پہ سایہ کر کے چلتا ہے. کہا اور کیا دیکھا. کہا میں نے دیکھا کہ سارے رستے کے درخت ان کو جھک کر سلام کرتے. کہتے ہاں میں نے یہ قرآن میں پڑھا ہے. کہتے میں نے دیکھا جس کنویں کے پاس جاتے پانی ابل کے باہر آ جاتا, جس جگہ بیٹھتے سنگریزے کلمہ پڑھنے لگ جاتے, جانور دوڑ دوڑ کے آتے اپنے چہرے کو پیروں پہ مس کرتے, اپنی زبان میں باتیں کرتے. کہتا ہے میں نے دیکھا محمد نے سارے رستے کبھی جمع ہی نہیں لی. میں نے دیکھا کہ کبھی نہ تیز زیادہ چلتے تھے نہ ہلکے زیادہ چلتے تھے, کھانا کم کھاتے تھے, کم بولتے تھے, کم ہنستے تھے. ساری خصلتوں کو پڑھا, کتاب کو بند کیا اور آواز دے کے چچا سے کہا اے چچا ورقہ بن نوفل, آپ جس نبی کی بشارت دیا کرتے تھے وہ حجاز کی وادیوں میں آ چکا ہے. یہ محمد کوئی اور نہیں, وہی ہے جس کا نام انجیل میں احمد رکھا گیا ہے. یہ ہے خدیجہ. اللہ اکبر. اللہم صلی علی توجہ فرمائے آپ نے. بس سلامت رہے, وقت کے اندر گفتگو تمام ہوتی چلی جائے. عزیزوں جناب میسرہ نے سب کچھ بیان کیا, خدیجہ سب کچھ سنتی رہی, سر کو جھکائی بیٹھی ہے, آنکھوں نے آنسوں سے وضو کر لیا, رونے لگی. ورقہ بن نوفل نے کہا بھتیجی روتی کس لیے ہو. فرمایا میں وہ بشارت سچ ہوتے دیکھ رہی ہوں. علامہ محمدی ہے, اشتہاردی قوم کے بہت بڑے عالم دین ہیں ہمارے, ان کا مقتل بھی شوق نامہ آل محمد کے نام سے ہمارے یہاں. ان کی کتابیں ملیکۃ العرب, خدیجہ میں پوری کتاب. کہتے ہیں ایک رات خدیجہ بستر خواب پر خوابیدہ تھی, سو رہی تھی, گھبرا کے اٹھی. حضرت ورقہ بن نوفل کو بلایا جو تعبیر کا علم بھی رکھتے تھے. کہا بھتیجی کیا بات ہے. فرمایا میں نے دیکھا کہ کعبے کے اوپر سورج چکر لگا رہا ہے اور اس سورج کی روشنی سارے مکے میں پھیل رہی ہے. پھر میں نے دیکھا وہ سورج اچانک سے میرے گھر کی طرف آ رہا ہے. اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. ورقہ بن نوفل نے تعبیر کی کتابوں کو کھولا اور فرمایا بشارت ہو, وہ سورج کوئی اور نہیں تمہارا ہونے والا سردار محمد مصطفیٰ ہے, اور جسے تم کعبہ کہہ رہی ہو وہ تمہارا گھر ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بشارت مکمل ہونے کے قریب ہوئی تو فرمایا کیا خیال ہے. اللہ اکبر, عصمت کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے. فاطمہ نے دنیا میں آنا اہتمام ہو رہا ہے. دیکھیے فاطمہ علی کے لیے رب کا انتخاب ہے, خدیجہ مصطفیٰ کے لیے رب کا انتخاب ہے. جہاں اتنی چنی ہوئی بیوی نے دنیا میں آنا ہو تو پھر ماں کو بھی چنا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں خدیجہ اللہ کی امانتوں میں ایک امانت تھی. خدیجہ کو محمد سے پہلے نہ کسی مرد نے چھوا نہ محمد کے بعد کسی نے چھوا ہے. خدیجہ وہ امانت ہے جسے محفوظ کیا گیا تھا محمد عربی کے لیے. کیا خیال ہے. فرمایا میں چاہتی ہوں محمد بن عبداللہ کو عقد کا پیغام بھیجا جائے. ہمارے معاشرے میں تو ابھی رسم ختم ہو چکی ہے, لڑکوں کی طرف سے پہل ہوتی ہے, حقیقت میں لڑکی کی طرف سے پہل ہے. علل الشرائع میں شیخ صدوق نے روایت لکھی کہ جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا, روح پڑ گئی, حوا سلام اللہ علیہ کو بھی تیار کیا. تو حوا سلام اللہ علیہ چونکہ خاتون تھی, صرف نسواں کی پہلی فرد تھی, تمام انسانوں کی ماں تھی, تو کہتی ہے مجھے آدم کی طرف کچھ کشش ہوئی, دل چاہا کہ آدم کے قریب جاؤں.
آواز آئی بار الہی یہ کون ہے؟ فرمائی آدم ہے، میری مخلوق، میرا نبی ہے، میرا خلیفہ ہے، پہلا انسان ہے، اور میں نے اسے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجنا ہے۔ فرمایا بار الہی میرا دل چاہتا ہے میں اس کے پاس جاؤں۔ آواز آتا ہے رک جاؤ، میں تمہارا عقد پہلے آدم سے پڑھ رہا ہوں، عقد پڑھ رہا ہوں۔ اب یہ سوال کیے جاتے ہیں بتاؤ آدم و حوا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ تو کسی قاضی نے نہیں پڑھایا، اللہ ہی تھا۔ اور پہلی بات یاد رکھیے گا، اللہ کو نکاح پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ کہہ دے قریب جاؤ، کہہ دے یہی نکاح ہے۔ امام نکاح اور طلاق کے لیے صیغہ نہیں پڑھتا، امام اگر کہہ دے کہ تیری بیوی نہیں ہے تو ختم۔ صیغہ طلاق پڑھنے کی اور 9 طلاق کی شرطیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تو امام اور نبی کا اختیار ہے۔ اللہ نے کہا میں آدم سے تیرا عقد کر رہا ہوں۔ فرمایا کس بات پر؟ کہ اس بات پہ عقد کر رہا ہوں کہ تم دونوں محمد والے محمد پر صلوات پڑھتے ہوئے قریب جاؤ، تمہارا صلوات پڑھنا تم دونوں کو ایک دوسرے کا محرم بنا دے گا۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بس میرے عزیزو، آدم تو اس واقعے کے اندر بتلانا یہ تھا کہ یہاں حوا نے دیکھے پہل کری، حوا نے کہا میں جاؤں، تو کہا تم جاؤ، آدم کو نہیں بھیجیں گے تم جاؤ۔ تو علماء کہتے ہیں اس دن سے یہ ریت پڑی کہ لڑکی کی طرف سے رشتہ جائے۔ اب بہرحال ہمارے یہاں جو تہذیب چل پڑی ہے وہ یہی ہے کہ لڑکے کی طرف سے، آج اگر لڑکی کی طرف سے رشتہ جائے تو لوگ باتیں مناتے ہیں۔ باہر کیف خدیجہ نے کہا میں راضی ہوں۔ محسنہ کے ذریعے پیغام پہنچایا، ابو طالب تشریف لائے، کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھتیجی کا نکاح تمہارے بھتیجے سے ہو جائے، اور تم مصطفیٰ کے کفیل ہو، سرپرست ہو، تمہیں نے پالا ہے، تمہارے پاس رہا ہے، بتاؤ کتنے پر عقد ہوگا؟ ابو طالب نے اپنے مال سے، اپنے مال سے ابو طالب علیہ السلام نے 1400 اوقیہ، اس زمانے میں سونے کی خاص ایک کیفیت ہوا کرتی تھی، درہم و دینار سے پرانی کیفیت، 1400 کے اوپر رسول اللہ کا مہر عطا کیا جناب خدیجہ کو، اور صیغہ نکاح کو، ایجاب کو قبول کیا، اور ادھر سے ورقہ بن نوفل نے صیغہ نکاح جاری کیا، جو کہ دین ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے، دین ابراہیمی پڑھتے، حضور کے اعلان بعثت سے پہلے انتقال فرما گئے تھے، لہٰذا وہ اسی دین پر گئے جو عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا۔ آ گئی خدیجہ گھر میں، بس اب ختم ہو گئی گفتگو۔ وہ بیوی کی جس کا مال تجارت اتنا تھا کہ خود اس کو نہیں پتا کہ کتنا تھا، جب گھر میں آئی ہیں اتنے نازوں سے پلی ہوئی بیوی، جسے ملیکۃ العرب اپنوں نے بھی لکھا، غیروں نے بھی لکھا، اب گھر میں آئی ہیں تو پھر اب تیرا میرا نہیں ہے، اس رشتے میں دراڑ کہاں سے پڑتی جان تیرا میرا ہو۔ گھر میں آئی ہیں، فرمایا کہ جو کچھ میرا ہے میرے سید و سردار، آج سے وہ آپ کا ہے، اور آج سے آپ کے دین کی بھرپور نصرت ہوگی، جو آیت تھی میری، آج سے میرا سارا مال آپ کی نصرت میں خرچ ہوگا، آج سے سب کچھ آپ کا ہے، اور جو کچھ آپ کا ہے وہ خدیجہ کا ہے۔ خدیجہ کی زندگی بسر ہونے لگی، 5 برس تک اولاد کی نعمت نہیں دی گئی، 5 برس تک، یہاں یہ پیغام بھی ذہن میں رکھیں، 5 برس تک اولاد نہیں ملی، حکمت عملی ہے، مصلحت پروردگار ہے۔ بعض اوقات اگر ان معاملات میں تاخیر ہو جائے تو وسوسوں کی طرف اور خاندان کے توڑنے کی طرف جو ہم قدم اٹھا لیتے ہیں اس میں ذرا صبر کرنا چاہیے۔ حضرت رسول اللہ کو پہلی اولاد 5 برس کے بعد عطا ہوئی، اور پھر ایسی عطا ہوئی کہ آج پوری دنیا میں نسل رسول اللہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ خدیجہ کو 5 برس کے بعد اولاد نصیب ہوئی، اور جب بیٹی گود میں آئی تو ماں نے اپنا وہ دور یاد کیا کہ میں نے کیسے ناز سے دور گزارا ہے، کیسے میری ماں میرے ناز اٹھایا کرتی تھی۔ اور پھر ایک وہ دور خدیجہ نے یاد کیا کہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں تو جو ملنے والیاں تھیں وہ بھی نہیں آتی، جو لین دین کرتے تھے انہوں نے کاروبار ختم کر لیے، کہ تم نے تو محمد بن عبداللہ کے ساتھ عقد کر لیا، یہ تمہارے دین کا دشمن ہے، یہ تو غلام مراقہ کو ایک رکھنے کی بات کرتا ہے۔ چنانچہ خدیجہ کی مخالفت بھی شروع ہو گئی، لیکن جو مال خدیجہ کا تھا سب اسلام میں خرچ ہونے لگا۔ عزیزوں، اسلام تو بہت دور تک پھیلا، لیکن خدیجہ اس سے پہلے دنیا سے گزر گئی۔ اللہ چونکہ عادل ہے، اللہ نے کہا خدیجہ تم زندہ رہتی تو تمہیں کچھ نہ کچھ بدلہ دنیا میں دیا جاتا، لیکن جاؤ اب قیامت تک کے لیے تمہارے نواسوں کی محبت کو پورے دین کا اجر بنا رہا ہوں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ عزیزوں، بڑا غیر معمولی مقام ہے خدیجہ کا۔ بس ایک جملہ مسائل کے قریب ہے۔ زیارت وارثہ آویزہ ہے میرے سامنے، آپ سب کو زبانی یاد ہے۔ جب زیارت وارثہ پڑھتے ہو کیا آتا ہے؟ السلام علیک یا وارث امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ۔ کہاں زیارت وارثہ، کہاں تیسرا امام، کہاں زیارت وارثہ دینے والا چھٹا امام، اور کہاں خدیجہ کا زمانہ۔
کوئی ربط نظر نہیں آ رہا. چھٹے امام جو زیارت وارثت تعلیم کر کے جا رہے ہیں اس میں حسین کا تعارف کروا کے کہتے ہیں سلام ہو خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے پر. اے بھائی کربلا والوں کی زیارت میں خدیجہ بھی آ گئی، اس لیے کہ جو خون بہ رہا ہے کربلا میں یہ خدیجہ کا تو خون ہے. آپ کی آوازیں بلند ہیں میرے عزیزوں. آج رونے کے لیے آئے ہیں خدیجہ کبریٰ. آج کی مجلس کی خاصیت معلوم ہے کیا ہے؟ دیکھو ہر مجلس کے فرش پہ زہرا آتی ہیں، ہمارا اعتقاد ہے، ہمارے علماء کے فتاویٰ ہیں. ہم یہ باتیں عقیدت کی بنا پہ نہیں کرتے. ہمارا عقیدہ ہے کہ مجلس پہ زہرا نہ ہو تو مجلس کے فرش کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو آج تصور کرو نا، آج جناب زہرا کو ان کی اماں کا پرسہ دے رہے ہیں. آج رسول اللہ کو پرسہ دو ان کی اس زوجہ کا جسے زندگی بھر کو یاد کر کر کے روتے رہے. میں نے کل ایک روایت پڑھی، شجرہ طوبہ کتاب کا نام ہے، آیت اللہ مہدی حائری بہت بڑے عالم ہیں. جناب خدیجہ کی مختلف وصیتیں لکھی ہیں. ایک وصیت کا عجیب جملہ لکھا ہے. جب خدیجہ کے قریب بیٹھے تھے فرمایا خدیجہ ساری زندگی تم نے ہمارے لیے مشکلات اٹھائی، شیب ابی طالب کا بائیکاٹ دیکھا، تم ناز نخروں سے پلی ہوئی، ہمارے گھر میں نہ اچھا کھانے کو ملا نہ اچھا پہننے کو ملا، اور آج دنیا سے جا رہی ہو، کوئی وصیت ہو تو بیان کرو. سنو کہ جملہ خدیجہ کا کیا تھا. فرمایا بس ایک وصیت ہے. زہرا کی طرف اشارہ کیا، فرمایا فَإِنَّهَا غَرِيبَةٌ مِّن بَعْدِي، میری بچی میرے بعد بہت اکیلی ہو جائے گی، بس اس کی طرف سے ہوشیار رہنا، میری زہرا کو کبھی جھڑکنا نہیں. اے محمد دیکھو کوئی کبھی میری بیٹی کو تماچا نہ مارے. اے آپ نے جملہ سن لیا، کوئی میری بیٹی زہرا کو تماچا نہ مارے، کوئی میری بیٹی زہرا کو برا بھلا نہ کہے. عزیزوں مجھے بتاؤ سارا کچھ دینے والی خدیجہ نے امت سے ایک ہی جملہ تو مانگا تھا کہ خدیجہ کے بعد فاطمہ کو تکلیف نہ ہو. آج اس امت کو اگر کوئی خیا ہوتی تو خدیجہ کا بدلہ زہرا کو عطا کیا جاتا. خدیجہ کے دروازے پر پیغمبر کے بعد فاطمہ کے دروازے پر جمع ہو جاتے، زہرا سے پوچھتے زہرا آپ بتائیں امام کون ہوگا. لیکن یہاں تو زہرا کے دروازے کو آگ لگائی جا رہی ہے، زہرا کو تماچے لگائے جا رہے ہیں. عزیزوں 18 برس کی زہرا، 18 برس کی زہرا ہاتھوں میں عصا اور کمر میں خمیری کے ساتھ چل رہی ہے. لیکن آج تو خدیجہ کا تذکرہ ہے نا میرے عزیزوں. ذرا جملہ سنو، 5 برس کی جناب زہرا ہے. خدیجہ کی حالت غیر ہونے لگی. معلوم ہے جسم پر اثر کس چیز کا ہوا؟ بائیکاٹ کے دوران جو زہریلی گھاس خدیجہ نے کھائی ہے اس سے جسم میں ایسا اثر ہوا کہ خدیجہ کا جسم گھلنے لگا، اور ایک وقت ایسا آیا خدیجہ دنیا سے گزرنے لگی. جاتے جاتے زہرا سے کہا زہرا اپنے بابا سے ایک وصیت کرنا، ان سے کہنا جب اماں دنیا سے گزر جائیں اپنی ابا کا کفن ہمیں پیش کر دینا. سارا کچھ دینے والی خدیجہ نے محمد سے ایک ابا کا مطالبہ کیا. عزیزوں یہ کہہ کر زہرا چلی ہے، ہاتھوں کو پھیلائی بابا کے پاس آئی. روتے روتے زہرا نے کہا بابا بابا اماں نے کچھ منگایا ہے. مصطفیٰ نے زہرا کو روتے دیکھا، ابا کندھوں سے گر گئی، جھٹپٹا کے کھڑے ہو گئے. زہرا کس لیے رو رہی ہو؟ کہا ابا اماں کی حالت بہت غیر ہے، اماں نے آپ کی ابا کو بطور کفن مانگا ہے. عزیزوں رسول اللہ نے ابا کو اتارا، بچی کے ہاتھوں پہ رکھا. 4 برس کی بچی اپنی ماں کا کفن لے کے جا رہی ہے. اب جو زہرا حجرے میں داخل ہوئی کنیزوں نے گلے سے لگا لیا، آؤ زہرا ہمارے گلے لگ جاؤ، تمہاری اماں دنیا سے گزر گئی، آؤ زہرا گلے لگ جاؤ. خدیجہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی. رسول اللہ دوڑے دوڑے آئے، ہائے خدیجہ کون ہمیں دلاسے دے گا، خدیجہ کون ہماری حمایت کرے گا. عزیزوں خدیجہ کا جنازہ تیار ہوا. جاتے جاتے وصیت کی تھی، آواز دے کے کہا تھا یا رسول اللہ یہ خدیجہ میری امانت ہے، یہ فاطمہ میری امانت ہے، اس امانت سے ہوشیار رہنا. بس آخری جملہ گفتگو تمام. امانت کا قاعدہ یہی تو ہے نا کہ جیسی دی جائے ویسی لوٹائی جائے. ہائے 4 برس کی زہرا، جب علی کے ہاتھ میں زہرا کا ہاتھ رسول نے دیا، آواز دے کے کہا اے علی فقط بیٹی نہیں ہے، یہ میری اور خدیجہ کی امانت ہے، میری زہرا کا خیال رکھنا. جب زہرا کا جنازہ قبر میں اتار دیا، علی نے امامہ زمین پہ پھینکا، قبر رسول کا رخ کیا. یا رسول اللہ علی شرمندہ ہے، جیسی امانت آپ نے دی ویسی امانت نہ لوٹا سکا. زہرا کی پسلیاں بھی شکستہ، زہرا کے بازو بھی زخمی،
یا رسول اللہ امانت قبول ہو، زہرا کی امانت آپ کے حوالے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا وإياهم منقلبا ينقلبون.